صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جو تو کرم ہے شریعت تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شریعت تیرا، وہاں جو کرم ہے شریعت تیرا، نہیں سنتا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سما کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھیں یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تجربہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تجربہ تیرا، ایک میں
سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ میرا، مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے بنے میرے گاؤں کیا دیکھیں، یا رسول اللہ کے ٹکڑوں سے بنے میرے گاؤں کیا دیکھیں، جھڑکیاں آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ میرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن کو ملے جان چھلکتا تیرا، جس دن کو ملے جان چھلکتا تیرا، جس دن کو ملے جان چھلکتا تیرا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے نگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے نگاہ، جوت بڑھتی ہے تیری نور چھلکتا تیرا، جوت بڑھتی ہے تیری نور ہے چھلکتا تیرا، وہاں جو کرم ہے
जाना इन्हें माना न रखा वैद से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा वैद से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारे आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी दामन बरकातुहू जब मिंबर पर जलवा हो चुके हैं। आप हज़रात मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं जो इख्तिसास का खिताब बड़े शौक़ और लगन के साथ समाअत फरमाते हैं। उनसे इल्तिमास है कि वो जल्द जब मस्जिद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ ले आए ना, उनसे इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया मुसलमान والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ نساء کی ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آیت نمبر 32 جو 5ویں پارے میں ہے. اور اس آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت مقدسہ انسان کے اندر موجود ایک باطنی گناہ اور باطنی بیماری کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اس کی قباحتوں کو بیان کرتی ہے اور پاکیزگی کا راستہ انسان کو دکھاتی ہے. اور وہ باطنی بیماری حسد ہے. یعنی ہمارا آج کا موضوع حسد ہے. آپ کی خدمت میں ابتدائی جو دروس تقریباً مجھے یہاں خطابت کرتے ہوئے 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور اس میں نے وہی چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو مسلمان کے لیے سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، اہم ترین ہے. اور اس کی تفصیل اگر اس کو اجمالی طور پر اگر نہ کیا جائے تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ مسلمان کے لیے کیا چیز سیکھنا لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو انسان عقل اور حواس سے حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں وحی کی محتاجی ہے، اور وحی نبی کے علاوہ کسی پر اترتی نہیں ہے، تو نبی کی محتاجی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے اور پھر وحی کے ذریعے سے یہ کلام ان تک پہنچتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اگر آپ سے زندگی دیکھیں اور اس کا انداز دیکھیں تو آسان باتوں میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم. جیسے حضور نے سوال کر لیا آج کون سا دن ہے، اب سب کو معلوم ہے ہفتے کے دن، اور بندہ بتا سکتا ہے. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کون سا دن ہے تو میں کہوں گا جمعہ، یا میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے بتا دیں. لیکن صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب نہیں دیتے تھے بلکہ عرض کرتے تھے اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دن کو اللہ اور اس کے رسول نے کوئی اور نام دیا ہو اور ہم اپنا نام بیان کر دیں.
تو یہ چیزیں تو ہم عقل سے نہیں سیکھ سکتے، تو یہ تو نبی ہمیں وحی کے ذریعے سے بتا دے جو اللہ تعالیٰ ان پر اتار رہا۔ تو وہ جواب میں کوئی جواب عرض نہیں کرتے تھے، بلکہ یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ حالانکہ دن کا بتانا کیا مشکل، آج بھی عید کا دن مثال کے طور پر آج منگل کا دن ہے، اس سوال کا جواب تو کوئی مشکل جواب نہیں ہے، لیکن صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی اترتی ہے، اور دن پوچھنے کا مقصد کوئی حکم بیان کرنا مقصود نہ ہو۔ اللہ کے حکم کو بغیر وحی کے تو ہم نہیں جان سکتے۔ نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اب نبی جب آ کر ہمیں علوم عطا فرمائیں گے تو وہ کیا چیزیں ہوں گی کہ جو ہمارے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ بتائیے، انبیاء آ کر جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں، تو وہ علم اہم ہے یا غیر اہم ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ دیگر علوم کے معاملے میں انبیاء کی جانب سے حاصل ہونے والا علم اہم ترین ہے، اس لیے کہ اس کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں اس علم کے حاصل ہونے کا۔ دیگر علوم آپ عقل سے حاصل کر لیتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کا علم کس سے؟ عقل اور تجربات کا علم ہے، جس کو کتابی شکل میں بند کر دیا اور اب ہم اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ علم ایسا علم ہے جو نبی کے ذریعے سے ملتا ہے، اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، اور نبی کے ذریعے سے اللہ جو علم عطا فرما رہا ہے وہ اہم ترین ہے یا نہیں ہے؟ اہم ترین ہے۔ لیکن پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیں کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کس قدر اہمیت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسے پرواہ ہے؟ سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، بزنس مینجمنٹ کا علم، MBA کریں گے، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ACCA کریں گے، CA کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ یہ سب حواس اور عقل کے ذریعے سے انسان نے علم بنا لیا اپنی سہولت کے لیے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، منع نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، جو نبی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اہم ترین علم ہے۔ اس کو کس قدر انسان نے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، یہ توجہ طلب امر ہے۔ تو یہ پورے سال کے دروس میں نے یہ خلاصہ جو اگر آپ کے سامنے ذکر کروں تو اس کو یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ یہ اہم ترین علم ہے جو علم بالوحی انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اور دوسرا، سب سے پہلے عقیدے کا علم دلیل کے ساتھ، تاکہ انسان کی سوچ اور فکر درست ہو جائے۔ کہ جب سوچ اور فکر کا زاویہ درست ہو جاتا ہے تو پھر سوچ اور فکر ہی کا نتیجہ انسان کے اعمال اور افعال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سوچ اچھی ہوگی، کردار اچھا ہوگا۔ سوچ میں برائی اور خرابی اور خامیاں ہوں گی تو وہ سوچ کی برائی، خرابی اور خامیابی انسان کی کردار میں ظاہر ہوگی، اور کردار اچھا نہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدے کا علم ضروری دلیل کے ساتھ، اس کے بعد عبادات کے جو عبادات ہم پر لازم ہے اس کا علم ضروری۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ جتنی عبادت ہے سب سیکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ پر جو لازم ہے وہ آپ سیکھیں، باقی سیکھیں گے تو اجر ملے گا علم سیکھنے کی وجہ سے، اور نہیں سیکھیں گے تو شریعت گرفت نہیں فرمائے گی۔ نماز روزہ ہر ایک پر لازم ہے، عاقل بالغ مرد و عورت اور خنثی یعنی نامرد پر، ان تینوں پر احکام برابر لازم ہے۔ تو جو حکم لازم ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ جو مالدار نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں بس وہ اتنا سیکھے گا کہ بھئی کتنا مال حاصل ہو جائے تو پھر اس مال میں اللہ کا حق نکلنا شروع ہو جائے گا، اتنی بات اس کو معلوم ہو جائے بس کافی ہے۔ پھر اتنا مال آ جائے تو پھر اس کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کب دینی ہے زکوٰۃ، اور کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ آسانی شریعت نے عطا فرما دی کہ جو چیز آپ پر لازم ہے وہ آپ سیکھیں گے۔ پھر عبادات کے بعد حج کا معاملہ بھی عبادت ہے، لیکن جس پر لازم ہے وہ علم سیکھے گا، جس پر حج لازم نہیں ہے اسے علم سیکھنا حج کا ضروری نہیں ہے، سیکھے گا تو ثواب ملے گا۔ تو یہ علم صرف اتنا علم ضروری ہے کہ مجھ پر کب حج لازم ہو سکتا ہے، بس۔ تو جب وہ استطاعت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ مزید احکام اس کے سیکھے گا۔ تو شریعت نے آسانی فراہم کی۔ پھر ہم معاملات کرتے ہیں،
معاملات میں کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، کرائے پر چیزیں لینا دینا ہے، اسی طرح مداربت ہے، شراکت ہے، تو یہ ساری بیوع جو ہیں خرید و فروخت کے جو طریقہ کار ہے، یہ معاملہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، نان نفقے کے معاملات ہیں، اولاد کی پرورش کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملے میں آتے ہیں جس میں دو بندے انوالو ہو جائیں اس کو معاملہ کہتے ہیں۔ تو جو معاملہ آپ کر رہے ہیں، آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جاب کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ میں کب اجرت کا مستحق قرار پاؤں گا اور کب اجرت کا مستحق قرار نہیں پاؤں گا، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ جو روزی ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ حلال ہے، خالص حرام ہے، یا مشتبہ ہے، شکوک اور شبہات سے بھری پڑی ہے؟ تو اگر اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں ڈالیں گے تو پھر اس سے آپ توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کی فرما بردار بنے، کیونکہ گھر والوں سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے کردار کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس سے گھر والوں سے پوچھ لو، بتا دیں۔ اگر وہ بتانا چاہیں گے تو وہ ہر وقت اس کے سامنے کردار تو اچھا ہے تو اچھا ہر جگہ پہ ہوگا، اور اگر بناوٹی ہے تو لوگوں کے سامنے بنتا پھرے گا، اور گھر پہ اس کا حال جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو عقیدہ، عبادات، معاملات اور پھر باطنی، پھر گناہوں کی معرفت، اور اس میں دو طرح کے گناہ ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ آج میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اور یہ حسد کا میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ باطنی گناہوں میں سے ہے۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ جس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہوتا ہے، اندر ہی اندر آدمی اس کو پال رہا ہوتا ہے اور اس کی قباحت سے اس کو آشنائی نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ باطنی گناہ جو ہیں جیسے حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، تعریف کی خواہش ہے، یہ ساری ایسی چیزیں، ایسی بنیادی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کیا کوئی شخص آپ کو بتائے گا کہ میں آپ سے حسد کرتا ہوں؟ کوئی تکبر کرے گا تو بتائے گا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، بس وہ کر رہا ہوگا، اس کے طرز عمل سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی عبادت کر رہا ہے اور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں؟ اگر بتائے گا تو ہم تو اس کو ملامت کریں گے کہ یار کیسے آدمی ہو، اللہ کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے، تو وہ بتائے گا نہیں، بلکہ یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو قلبی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ اور جب تک ظاہر و باطن انسان کا پاک اور ستھرا نہ ہو جائے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہے اور وہ ستھروں ہی کو قریب فرماتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہم نے طہارت کے احکام پچھلے سے پچھلے جو میں مکمل طور پر سیکھے نا سارے نجاستوں کا بیان، تو یہ ظاہری طہارت کا اہتمام تھا، اور اب جو حسد کا بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، باطنی طہارت کے ساتھ۔ حسد ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کو بہت بڑی تباہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھئی حسد کہتے کس کو ہے۔ صرف حسد کہیں گے تو ہر ایک کہے گا بھئی میں تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میں تو اس سے بچا ہوا ہوں، لیکن جب تعریف بتائی جائے گی اور پھر جب اس کے علامات اور اس کے اسباب بتائے جائیں گے تو بندہ کہے گا یار یہ علامت تو مجھ میں بھی ہے، تو بھئی اگر آپ میں یہ علامت ہے تو اس کا مطلب آپ میں حسد ہے۔ یہ باطنی بیماری آپ کے اندر موجود ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کو تباہی تک پہنچانے کا بالکل پورا اہتمام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کی تعریف جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہتے کس کو، حسد کیا ہے، تکبر کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس تعریف سے میں پہچان جاؤں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو حسد جو ہے جیسے آپ ابتدائی طور پر ڈیفینیشن کسی بھی چیز کتاب کو پڑھتے ہیں تو مختلف اصطلاحات کی ڈیفینیشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ڈیفینیشن یعنی تعریف ہوتی کیوں ہے؟ تاکہ وہ بندہ بھیڑ میں کھڑا ہو تو پہچانا جائے۔ آپ کو گرامر پڑھائی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس، اینیمل اور تھنگ۔ کہ ناؤن نام کو کہتے ہیں جو انسان کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو یہ تعریف بتا دی تو آپ اتنے پورے اخبار میں اتنے سارے انگلش کے الفاظ لکھے ہیں، آپ اس میں سے ناؤن پہچان لو گے۔ تو تعریف نے کیا فائدہ دیا کہ بھیڑ کے اندر وہ بندہ پہچانا جاتا ہے۔ تو تعریف یہ فائدہ پہنچاتی ہے، لہٰذا تعریف سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ حسد، اگر ہم حسد پر کلام کر رہے ہیں تو حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد سامنے والے کے پاس کسی
نعمت کا اگر وجود نظر آئے تو یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ جب یہ دو خرابیاں جمع ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور بعض اوقات یہ اتنا آگے بڑھتا ہے انسان اس بغض میں، اس حسد میں، اس باطنی اور قلبی برائی کے اندر کہ کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنے چاہیے۔ اس کو بغض کہا جاتا ہے، یعنی اتنا حسد، اتنا جلن میں مبتلا ہے کہ چاہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس یہ گاڑی نہیں رہنی چاہیے، اس کا کاروبار تباہ ہو جانا چاہیے، اس کو جو عزت اور مقام شہرت لوگوں میں حاصل ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس کو جو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کا احترام ختم ہو جائے، چاہے مجھے یہ احترام ملے یا نہ ملے، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ تو اب ہر شخص اگر حسد کی بات آئے تو یہ تعریف ذہن میں آنی چاہیے کہ جب دو چیزیں جمع ہوں گی تو حسد ہوگا، کہ سامنے والے سے کسی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا اور اپنے لیے اس کے حاصل ہونے کا ارادہ کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد کہتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم تمنا نہ کرو، اس کی آرزو نہ کرو جو فضل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ، بعضکم علی بعض، تمہارے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اس شے کے ذریعے عطا فرمائی۔ کسی کی رنگت اچھی ہے، کسی کی رنگت میں کمی ہے، کسی کو اللہ نے عزت زیادہ عطا کر دی، اچھے نسب میں پیدا کر دیا، دوسرے کو عام نسب میں پیدا کر دیا، کسی کا قد کاٹ اچھا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کا قد چھوٹا ہے، کسی کو ذہانت عطا کر دی، کسی کو ذرا کم ذہین رکھا۔ تو اصل انسان ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی جب تمنا اس درجے پر کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو اس میں سب سے پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بعض بندوں کو بعض پر جو فضیلت دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو یہ جو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، یہ بندہ جب حسد کر رہا ہوتا ہے کسی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، کہ اللہ نے یہ صحیح نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ زبان سے کہے گا تو اللہ پر ظلم کی نسبت کی وجہ سے وہ دائرہ اسلامی سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ اپنے طرز عمل سے، اس جلن کی وجہ سے، اس کڑن کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے، اس باڈی لینگویج کی وجہ سے یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ انتہائی قبیح برائی ہے کہ جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ حسد میں جب انسان حسد کرتا ہے تو وہ انتہا کو جاتا ہے، وہ کہیں پھر رکتا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز میں حسد کرے گا، پھر وہ اپنے انتہا کو پہنچے گا، اور ہر طریقے سے سامنے جس سے حسد کر رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، یہ حاسد محسود کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا عَلَىٰ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے تمہارے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر تمنا نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے، اس اعتبار سے تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس درجے میں تمنا نہ کرو۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہے، اس سے آپ سوال کرتے رہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو، اللہ کا فضل اس سے مانگتے رہو، وہ عطا فرمانے والا مہربان ہے، اور وہ ہمارے سوالات سے تنگ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واحد بارگاہ ہے کہ اس سے مانگتے چلے جاؤ بار بار تو وہ خوش ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی ایک شخص 3 4 5 بار مانگنے آ جائے تو 5ویں بار ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینی کام بھی پیسوں کے بغیر تو ہوتا نہیں، ایک نظام چلانا ہوتا ہے، تو بیچارے علماء حضور نے بھی جو ہے لوگوں کو ترغیب دلا کر اسلام کے لیے مال جمع فرمایا، جنگ کے لیے مال جمع فرمایا، تو وہ بھی اسی طرح نظام چلانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جیسے ہی آ رہا ہوتا ہے تو سیٹ دیکھ کے کہتا ہے آ گیا، اب یہ پیسے مانگے گا۔ کوئی وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ دین کی ترویج کے لیے مانگ رہا ہے، اس نے اپنے جو کر سکتا تھا وہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا،
اور خود اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، باوقار زندگی گزارتا، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہے۔ تو بہرحال انسان کا یہ حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس سے آپ جتنا سوال کرو گے وہ سوال کرنے والے سے راضی ہوگا، اور اگر کوئی سوال کرنا ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آپ اللہ سے اس کا فضل مانگیں، اللہ مجھے بھی عزت عطا فرما، مجھے بھی شہرت عطا فرما، مجھے بھی آسانیاں عطا فرما، اور ایمان کی سلامتی کا بھی طلبگار ہے کہ ایمان کی سلامتی بھی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت مقدسہ میں تمنا کرنے کا منع فرمایا، یہ اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم اس کا شان نزول سمجھ لیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وراثت کی آیت مقدسہ کو نازل فرمایا اور اس میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے، یعنی مذکر کا حصہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس لیے اس میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کو دوسرے پر بھی مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وراثت میں اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے، اور مؤنث کا عورت کا حصہ کم رکھا ہے، اس لیے کہ اس پہ کسی کی ذمہ داری نہیں، وہ سارا مال اپنی ذات پر ہی خرچ کرے گی۔ تو اس اعتبار سے تو عورتوں نے جب یہ آیت اتری تو یہ سنا تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں پھر جو ہے نا ان کو عذاب بھی زیادہ ہوگا اور ہم کو عذاب کم ہوگا۔ اور مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارا حصہ زیادہ رکھا ہے اور عورتوں کا کم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہمارے نیک اعمال کے جو بدلہ عطا فرمائے گا، وہ نیک اعمال کا بدلہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ یہ فرض کر لیا اپنے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم تمنا نہ کرو اس چیز کی کہ جس کے ساتھ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعضوں کو بعضوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی تقسیم ہے جس کو، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں جاتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شہید ہو جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا مردوں کا جہاد یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کریں، اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرمانبرداری کریں اور اپنی عزت کی محافظت کریں۔ ان 2 کاموں میں عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو ہر ایک کے اسٹیٹس کے مطابق جیسا اس کو بنایا، اس کی بناوٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری میں بے حساب اجر رکھا۔ بلکہ امام اہل سنت نے وہ آئینہ دیکھنے سے متعلق کوئی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی شوہر کی رضامندی کے لیے آئینہ دیکھ کر بناؤ سنگار کرتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے، تو اس میں ثواب عظیم ہے۔ اب آئینہ دیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور شوہر کے لیے بننے سنورنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اللہ مالک ہے نا، اس کو یہ نظام چلانا ہے۔ تو شوہر جب خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا، تو باہر اس کی کارکردگی بہتر ہوگی یا نہیں؟ اور اگر گھر میں ہی طوفان بدتمیزی ہو اور میدان جنگ بنا ہوا وہ گھر، تو پھر یہ شوہر باہر جا کر کیا دین کا کام کرے گا اور کیا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے گا؟ ہر وقت الجھا رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر اجر عظیم عورتوں کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جہاں جہاں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اس میں راضی رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں تفاوت رکھا ہے، کسی کی رنگت کچھ ہے، کسی کا نسب کچھ ہے، کسی کو مال دے دیا، کسی کو سرداری دے دی۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، یہ نجات کا معیار نہیں ہے۔ نجات کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا گورا رنگ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہے؟ نہیں، یہ تو اس کا کمال ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرب تو انسان اپنے عمل کے ذریعے سے تلاش کرے، اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معیار نجات کا اور اللہ کے قرب کا کیا ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے مرتبے رکھے ہیں لوگوں کی، یہ تفاوت ہے، اور اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کا معیار نہیں ہے۔
اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اس خواہش میں لگ جائیں اور اس خواہش میں لگ جائیں گے تو کیا رنگورا ہو جائے گا، کیا قد بڑا ہو جائے گا، کیا جو نسب نہیں تھا وہ نسب بدل جائے گا، جس باپ سے ہے اسی کی اولاد رہے گا، بلکہ نسب بدل کر بتانے کو تو حرام قرار دیا گیا، انتہائی شدید اشد جرم ہے یہ۔ تو یہ چیزیں تو بدل نہیں سکتی، یہ تکوینی امر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے، جیسا اس نے چاہا پیدا کر دیا۔ تو اگر اسی کی بنیاد پر انسان کا تفاوت ہو، انسان کے درجے اور مرتبے میں اسی کی بنیاد پر فرق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو میدان کھلا دیا نہیں۔ کیا ایسا ہے؟ اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہر ایک کو کھلا میدان دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ فضیلتیں ان کے پاس رہیں، آپ اس پر راضی رہیں، کسی کو شہرت دی، عزت دی، دولت دی، یہ نہ سوچیں کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے اور یہ تباہی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ معیار نجات کا ہے ہی نہیں۔ نجات کا معیار تقویٰ ہے، اور تقویٰ عمل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور عمل کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے قرب میں کمال ہے یا ان ظاہری اوصاف اور کمالات میں کمال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت کیا ہے؟ وہ ایک سیاہی مائل ایک حبشی غلام ہے نا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام و مرتبہ، کس بنیاد پر؟ ان کے مقابلے میں اور بہت سارے ایسے سرداران قریش ہوں گے، ابو لہب، ابو جہل، ایسا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ سرخی رہتی تھی، حسین ترین انسان، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ؟ ذلیل و رسوا۔ اور حضرت بلال کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کیسا مقام عطا فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ انسان کا عمل ہے، طرز عمل ہے، یہ نجات کا ذریعہ۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب انسان حسد کر رہا ہے، ایک برابر میں ایک دکاندار ہے، یار یہ کہاں سے آ گیا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میرا دھندا کم ہو گیا، نفع کم ہو گیا، مجھے بھی کم میں بیچنا پڑ رہا ہے، یہ آ گیا برابر میں۔ بھائی ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو تمہیں تمہارے حصے کی روزی حاصل ہوگی، اسے اس کے حصے کی روزی حاصل ہوگی۔ یہ چیز انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہے، نفرت میں مبتلا کرتی ہے، جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح دفتر میں کسی کو منصب حاصل ہے اور چھوٹے منصب والا بڑے منصب والے سے حسد کر رہا ہے، اس کو اللہ نے یہ منصب دیا، آپ اسی منصب پر رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلیں، آپ اس سے سوال کرتے رہیں، مانگتے رہیں، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو اصلاً جو ہے کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور اپنے لیے اس کے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب نیکیاں محنت سے حاصل ہوتی ہیں یا ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہیں؟ جو شخص فجر کی نماز میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے یہاں آ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ محنت والا کام ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اپنے مال کو اپنی ذات سے اللہ کے لیے جدا کرنا آسان کام ہے؟ مال کمانا آسان کام ہے؟ بچوں کا کھیل ہے؟ نہیں، بڑی توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر یہ مال حاصل ہوتا ہے، کیسے خرچ کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو جو اپنا پسندیدہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور ایک نیکی کما لی، یہ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ اس قیمتی چیز کی حفاظت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دنیاوی سرمایہ تو بڑا بینکوں میں اور تجوری میں انسان بند کر کے رکھتا ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو آخرت میں نجات کا سبب ہے، جو قبر میں راحت کا سبب ہے، جو میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ کس قدر بڑا سرمایہ ہے، اس کی کس قدر حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ حسد
اس سرمایہ کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، حضور حصی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ جائے کہ نتیجہ کیا ہے اس کا۔ کیا ہم کسی سے جلن پورن کریں کہ اس کا مال چھن جائے، اس کی گاڑی چھن جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، میرا چل پڑے، اس کی عزت ختم ہو جائے، میں معزز ہو جاؤں، اس کی شہرت ختم ہو جائے، میں معاشرے میں مشہور ہو جاؤں؟ ایک آدمی ایک اچھا نعت خواں ہے، اچھی نعتیں پڑھ رہا ہے اور اندھوں میں کانا راجا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب ایک بہت ہی زبردست آواز والا آ گیا تو اب پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھی بلی عزت بنی ہوئی تھی، اب میری طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہے، سارا توجہ کا مرکز اس طرف چلا گیا۔ تو یہ توجہ، یہ عزت اللہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ تو آپ اس کا سبب سمجھ گئے کہ کسی کو کوئی منصب حاصل ہوتا ہے اور ہم اس منصب کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیں ذرا ذلت اور حقارت کا احساس ہوتا ہے تو دل میں تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ قدیم بیماری ہے کہ جب تک اندر سے انسان پاک نہیں ہوگا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان بیماریوں کو ہمیں اپنی ذات سے دور کرنا ضروری ہے۔ تو اصل سمجھنے کی بات کہ اللہ نے فرق رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہی قرب کا معیار نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ سے ان چیزوں کا سوال کریں، اللہ آپ کو بھی چاہے گا تو عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات کہ ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کے حسد میں، اس چیز میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو ایک باطنی بیماری حسد میں مبتلا کر لیتا ہے جو انسان کو تباہی سے دوچار کرتی ہے۔ اگر میں کسی کی دولت کو دیکھ کر روتا رہوں، کڑتا رہوں، تو وہ تو اپنی دولت پر عیش و عشرت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھے گھر میں رہ بھی رہا ہے، اس کی صحت پہ کون سا فرق پڑ گیا؟ میں نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا۔ تو یہ خواہ کا غم ہے جو انسان اپنے آپ پر مسلط کر لیتا ہے کہ یار یہ کیوں پھل پھول رہا ہے، تو اس کو اس کی صحت پہ کون سا نقصان ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ہم رو پیٹ کر اس کی اس نعمت کو چھنوا کر خود حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری کوشش، یہ ساری بیکار باتیں ہیں جس کا نتیجہ آخرت کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور صحت کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور انسان کا سکون اور چین جاتا رہتا ہے۔ تو جب سکون اور چین نہیں ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری خود بھی کر سکے گا؟ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ تباہی کے راستے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے جلا دیتی ہے، جس طرح یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو جب لکڑی جل جاتی ہے تو کیا سامنے آتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ راکھ کسی کام میں آتی ہے؟ اس کا مطلب کہ محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں راکھ کا ڈھیر، اور جو میدان معاشر میں ہمیں اللہ کی رضا کا پروانہ دلا سکے، ہمیں قبر کے عذاب سے اور مصیبتوں سے بچا سکے، جہاں کوئی مونس نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے، جہاں پر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کا کمال غضب ظاہر ہو رہا ہو، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ دلوا سکے، جو ہمیں جنت کے اندر داخلہ دلوا سکے، وہ کامل نیکیاں اس بیکار قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کر تباہی اور بربادی میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوا، خود ہی اپنے آپ کو غم میں مبتلا کیا اور کڑتا رہا، اور آخرت کی بھی تباہی اور بربادی کر لی۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ پھر ان نیکیوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ محنت سے کمائی ہوئی نیکی انسان کسی کو میدان معاشر کی جو خود غرضی کا عالم ہوگا، آج یہاں پر خود غرضی دیکھ لو نا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، یعنی ٹریفک میں کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے افراتفری اور یہ نفسا نفسی کا عالم۔ تو یہاں دیکھ لو نا، کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک کا وقت قیمتی ہے، اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے، اس کو اس وقت کو مہنگے داموں بیچ کر اپنا گزارا کرنا ہے، لہٰذا ٹائم از منی، وقت قیمتی ہے، اس کی قیمت ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کما کر آسانی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میدان معاشر میں اس سے زیادہ افراتفری ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر بیٹے کی نیکیاں باپ کے نامہ اعمال میں ڈالی جا رہی ہوں گی اس لیے کہ اس نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی بیٹے کی نیکیاں باپ کے نامہ اعمال میں ڈال دو، کیونکہ آج اگر قصور پورا ہوگا تو نیکیوں سے ہی ہوگا، وہاں کا سکہ نیکی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ بیٹے کی نیکیاں باپ کے نامہ اعمال میں ڈالی جا رہی ہوں گی تو باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے کچھ تھوڑی زیادہ نافرمانی کر لی ہوتی تو آج میں اس کی کچھ زیادہ نیکیاں لے لیتا۔ کون ہے باپ؟ آپ آج اس باپ کی محبت اولاد کے لیے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ یار میں تو بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، حرام بھی کما رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا بچوں کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اتنی انتہا تک کہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے بچوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک جذباتی وابستگی ہے اولاد کے ساتھ کہ بھئی میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرے گا ہر طریقے سے۔ اگر کوئی کنجوس آدمی بھی ہوگا، بخیل بھی ہوگا، ویسے پیسے خرچ نہیں کرتا ہوگا، لیکن بچے کو چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر کہے بھائی 2 لاکھ لگیں گے، کہے گا 2.5 لاکھ لو میرے بچے کو ٹھیک کر دو۔ باپ اپنا مال صرف کر رہا اپنی طبیعت کے خلاف جا کر، یعنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری محبت ہے اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کی محبت میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اس کی ترقی کے لیے، اس کے روشن مستقبل کے لیے اپنی محنت سے کمایا ہوا سرمایہ اس پر صرف کر رہا ہوتا، لگا رہا ہوتا۔ یہی بات حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اس کوشش میں ہوگا کہ میں اس کی کچھ زیادہ نیکیاں لے لوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اظہار میدان محشر میں ہوگا اس کی تاب کوئی لا نہیں سکتا، ہر ایک خوف میں مبتلا ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ قطعی جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ وہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ کیوں ایسا وہ کہیں گے۔ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں، انہیں کمال علم حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمارے لیے وہ پہچان کروانے والے بن کر آئے ہیں ہمارے درمیان، تو وہ اللہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی نیکیوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہم سے ہماری نیکیوں سے یا ہمارے مرتبے سے متاثر ہو کر ہمیں بخش دے یا ہمیں مقام عطا کر دے، ایسا نہیں ہے، محض اس کا فضل ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام اس وقت اللہ کے اس جلال کو دیکھ کر ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے فیصلے کرنے میں، کسی کا پابند ہو کہ اس نے تو اتنے قتل کر دیے، اتنے جرائم کر دیے، اللہ نے بخش دیا تو ہم کھڑے ہو جائیں، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو بخش دیا اور ہمیں چھوٹی سی غلطی۔ وہ مالک ہے اور مالک کی مرضی، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کی چاہے گرفت فرما لے۔ تو انبیاء اس وقت میدان محشر کے اس نقشے کو بیان کر رہے ہیں، گویا کہ ایسا جلال اللہ کا ظاہر ہوگا، ایسا جلال کسی نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلک دیکھنی ہے تو دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ لو، ہسپتالوں میں جا کر ICU وارڈ میں چلے جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کا یہاں سوراخ کیا ہوا، نلکی ڈالی ہوئی ہے، عجیب و غریب طریقے سے بیچارہ سانس لے رہا ہے، بالکل بے یار مددگار مشینوں پہ پڑا ہوا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ کسی کے یہاں سوراخ کیا ہوا ہے کہ اس کا بول و براز جو ہے وہ تھیلی میں جمع ہوتا ہے، پیشاب اعضاء سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے جسم میں یہ چیزیں چلی بھی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ اور خارج بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب معاملہ رک جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں کیا تھیں۔ تو آپ ذرا وزٹ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی کا سانس اکھڑا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر یا آکسیجن نہ لگائی جائے تو وہ سانس ہی نہیں لے سکتا، تب پتہ چلے گا کہ یہ جو تکلیفیں اور مشقتیں ہیں ان کی جھلک یہاں دنیا میں دیکھ لو۔ ایک بہت ہی کمزور بوڑھا ہے جس کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اس پر اس وقت آپ کو مصیبتوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دل کا بھی مسئلہ ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، چاروں طرف سوئیاں لگی ہوئی ہیں، سوراخ ہی سوراخ ہے، جسم میں مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، لیکن وہ جلال فرمانے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے۔ یہ اس کے قہر اور اس کے جبر کی جھلک ہے۔ ایک عمارت گر جاتی ہے، اس میں ہر طرح کا بندہ دب کے مر جاتا ہے یعنی، اور ذرا تصور کریں کہ دب کے مرنا ہے کیسا۔ ذرا سا ہم کو کوئی کسی کمرے میں بند کر دے اور تالا لگا دے باہر سے تو بے قراری کہ میں مر نہ جاؤں، کھولو کھولو کھولو، دروازے بجاتا رہے گا،
رونے لگ جائے گا، اچھا خاصا سمجھدار بڑا آدمی رونے بیٹھ جائے گا، گھبراہٹ ہوگی، اس کو بے چینی ہوگی، لفٹ اگر بند ہو جائے تو، لائٹ چلی جائے، قبر جیسا لگتا ہے معاملہ کہ قبر میں آ گیا، جیتی جاتی قبر ہے، زندہ درگور کر دیا ہو۔ تو ان مشقتوں کو ذرا اپنے اوپر محسوس کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بڑی تکلیف والا معاملہ ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت سا کہ اس کو دیکھ کر تو چومنے ہی کو دل کرتا تھا، وہ بھی اس میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ کس کے حکم سے ہوا؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی جھلک، اور کمال طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال میدان محشر میں ظاہر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہاں پر رحیم اور کریم کا اعلان نہیں ہوگا، فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے جو جواب دے سکے؟ سب ڈرے سہمے ہیں، کون جواب دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ وہیں سے آواز آئی للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے، ایک ہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں ثانی مقابل، کسی بھی اعتبار سے کوئی مقابل نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کے مجازی طور پر مالک ہوتے ہیں، یہ کپڑے حقیقتاً اللہ کے ہیں لیکن مجازی طور پر تو میرے ہیں نا۔ یہاں پر دنیا میں کہنے والا موجود ہے کہ میرا ہے، لیکن وہاں پر مجازی طور پر بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میری ملکیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، تو وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، روز جزا کا مالک کیوں فرمایا فقط؟ اس لیے کہ یہاں پر مجازی طور پر بہت ساری چیزوں کی نسبت لوگوں کی طرف ہوتی ہے، میرا مال، میری اولاد، میرا مکان، میری گاڑی، میرا کاروبار، میرا 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 میرا، یہاں پر یہ مجازی طور پر نسبت ہو سکتی ہے، حقیقتاً سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن میدان معاشر میں مجازی طور پر بھی نسبت کسی کی طرف نہیں ہوتی۔ مالک یوم الدین، تو وہاں پر وہ واحد اور یکتا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ یہ کیوں نہیں فرما رہا کہ آج واحد رحمان کی بادشاہت ہے؟ وہ تو بڑا رحیم ہے نا، لیکن وہاں پر کس چیز کا اظہار فرما رہا ہے؟ اپنے قہر اور غضب کا اظہار فرما رہا ہے، لہٰذا اسی صفت کو بیان فرمایا للہ الواحد القہار، اور جس کا نتیجہ ہے انبیاء کرام کے اس جواب کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ تو جب یہ عظیم المرتبت لوگ یہ کہہ رہے ہوں تو دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ کیا امید رکھے، اور ڈرے سہمے لوگ ہوں گے، اور انتہائی تک خطرناک عالم ہوگا۔ تو میدان محشر ایک ایسا موقع ہے کہ وہاں بہت زیادہ سختی ہے، اور وہاں پر ہر ایک نفسہ نفسی میں مبتلا ہوگا، ہر ایک نفسہ نفسی۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کم ہوگی، تو اس کو کہا جائے گا ٹھیک ہے تو جا اپنے تعلق والوں کو ڈھونڈ اور کسی سے ایک نیکی لے آ تو جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ لوگ دیکھیں گے قریبی تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ رشتہ دار کہیں کچھ مانگ نہ لے، ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی خبریں دینے والے ہمارے رسول اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر نیکیاں کام آئیں، اور حضور فرما رہے ہیں حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو یہاں محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں اس حسد کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد کر دے، اور دنیا کا بھی خسارہ لے لے اور آخرت میں بھی تباہی بربادی کا شکار ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی پھر وہ کسی درجے میں ٹھہرتا نہیں ہے، وہ کہیں پسندیدہ سمجھا نہیں جاتا۔ وہ اپنا محاسبہ کرے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو خود کو کہے گا یار تو کتنا برا آدمی ہے کہ دوسروں کی نعمتیں چھن جانے کی تمنا کرتا اور اپنے بھی اس کے حاصل ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر یہی ارادہ تیرے بارے میں کوئی کرے تو کیا خیال ہے؟ کوئی کہے کہ تیری یہ گاڑی چھن جائے اور مجھے مل جائے تو تجھے برا لگے گا، لیکن تو دوسروں کے بارے میں یہ سوچ اور فکر رکھتا۔ تو حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے۔ یہ سلسلہ جتنا طویل رہتا ہے اتنا ہی تباہی اور بربادی۔ اب نیکیاں کرتے چلے جاؤ، وہ راکھ ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بتائیے کہ سمجھداری کس میں ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ان فضیلتوں میں اللہ کا قرب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب تقوی اور پرہیزگاری میں ہے، اور اس کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو عنایت فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اگر اختیار کیا جائے تو بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اب اس دنیا کے قریب ہونا، ان نفعوں سے چمٹ جانا،
اور ان نفعوں کو پیدا کرنے والے کے قریب ہونا، بتاؤ ان میں سے دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے قریب ہونا زیادہ بہتر ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، وہ اس سے تنگ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے کشادگی کا انتظار کرتا رہے۔ مشکلیں آ رہی ہیں، کہہ رہا ہے یا اللہ تو میری مشکلوں کو دور کر، مانگ رہا ہے۔ اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے یار یہ پریشانی کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کے منہ سے ایک ہی بات نکلے، اللہ کریم ہے، انشاءاللہ ان قریب رحم فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بہترین عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے رہنا، یہ انتظار سب سے بہترین عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ مضمون ابھی ادھورا ہے، میں نے اس کی ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حسد کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کی علامتیں کیا ہیں، تاکہ ہر بندہ اپنے اندر کو ڈھونڈے کہ میرے اندر تو یہ علامت موجود ہے، اگر علامت موجود ہے تو یہ بیماری بھی موجود ہے، اور جب بیماری کا پتہ چل گیا تو اس کو رہنے دیں گے اور نیکیوں کے تباہ ہونے کا سامان کرتے رہیں گے، یا اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کے علاج کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ایک مکمل مضمون آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ پھر اس میں سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گا، اور جو نفس کا پیروکار ہوگا، جو جی میں آیا وہی کیا، اور شیطان اس کو بہکاتا ہی رہے اور وہ کرتا چلا جائے، تو وہ عنقریب جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نقصان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔